السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک بہت اہم ٹاپک لے کر۔ آپ حضرات کو یہ معلوم ہونی چاہیے کہ یوم عاشوراء ایک بہت اہم دن ہے۔ آج میں اس کی عظمت و حرمت اور اس دن میں ہونے والے خرافات و رسومات کے سلسلے میں کچھ گفتگو کروں گا۔ عزیزان گرامی، پہلے ہمیں یہ مسکنسیپشن اور یہ ہماری غلط فہمی ہمیں اپنے ذہنوں سے دور کر لینی چاہیے کہ یوم عاشوراء کی جو فضیلت ہے وہ شہادت حسین سے نہیں ہے، بلکہ اس کی جو فضیلت ہے وہ قرآن و حدیث سے ہے۔ قرآن نے اس کو اشہر حرم کے اندر داخل کیا ہے، اور عاشوراء کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے اندر روزے کا اہتمام کیا۔ احادیث کے اندر آتا ہے، بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی نفل روزے کی اتنا اہتمام نہیں کرتے تھے جتنا کہ عاشورے کے روزے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کیا کرتے تھے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ انسان کو، مسلم کمیونٹیز کو چاہیے وہ عاشوراء کے دن وہ 9ویں یا 10ویں محرم کو جا کر کے روزہ رکھیں، یا پھر 10ویں 11ویں کو روزہ رکھیں۔ آج اس کی عظمت و حرمت پر میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کروں گا۔ آپ کو یہ معلوم ہونی چاہیے کہ یہ عاشوراء ایک بڑا تاریخی پس منظر رکھتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ تاریخ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ عاشوراء کا دن ہے کہ جس دن اس کائنات کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ اسی دن قلم کو بنایا گیا، اسی دن حضرت آدم کی پیدائش ہوئی، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کا توبہ قبول ہوا ہے۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے یہی وہ دن ہے جس کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جا کر کے کوہ جودی میں جا کر کے رکی ہے۔ یہی وہ دن ہے جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا گیا۔ یہی وہ دن ہے جس دن اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرعون سے نجات دی ہے۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بچا کر کے فرعون کو دریائے نیل کے اندر ڈبویا ہے۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے عاشوراء ایک بڑا تاریخی پس منظر رکھتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اس کی عظمت و حرمت شہادت حسین سے نہیں بلکہ یہ قرآن و حدیث سے ہے۔ لیکن حضرت حسین کا مناقب و فضائل ہم انکار نہیں کرتے۔ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں حضرت حسین، اہل بیت میں سے ہیں حضرت حسین۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، مناقب میں لکھا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت اسامہ ابن زید روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ، میں ان دونوں بچوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ اے اللہ، تو اس سے بھی محبت کر جو ان دونوں بچوں سے مانوس ہو، جو ان بچوں سے محبت کرے۔ اس سے پتہ چلا کہ حضرت حسین بہت قیمتی ہیں ہمارے لیے، یہ اہل بیت میں سے ہیں، نواسۂ رسول ہیں۔ لیکن آج خرافات کیا جاتا ہے حضرت حسین کو لے کر کے۔ پہلے یہ بات میں آپ حضرات کے سامنے کھول کے رکھ دوں کہ آج کے دن، خصوصاً عاشوراء کے دن، آپ کو معلوم ہونی چاہیے یہ کوئی تہوار کا دن نہیں ہے، کوئی فیسٹیول کا دن نہیں ہے، لیکن آج دو طبقے ایسے ہیں جو افراط و تفریط کے شکار ہو گئے ہیں۔ ایک وہ طبقہ ہے جنہوں نے حضرت حسین کے عناد میں انہوں نے طرح طرح کے خرافات کیے، اور ایک وہ طبقہ ہے جنہوں نے حضرت حسین کے عشق میں طرح طرح کے خرافات کیے ہیں۔ دونوں غلط ہیں۔ حضرت حسین کے نام پر ماتم کرنا، ان کی شہادت پر ماتم کرنا غلط ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے اگر حضرت حسین کی شہادت پر ماتم کرنا ثابت ہوتا، اگر کسی میت پر ماتم کرنا ثابت ہوتا تو حضرت حسین سے افضل ان کے ابو حضرت علی ہیں، حضرت علی سے افضل حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت عثمان غنی سے افضل حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت عمر فاروق سے افضل صدیق اکبر ہیں۔ اگر ماتم کیا جاتا، اگر ماتم کرنا ایک اچھا امور ہوتا تو ان حضرات پر، ان اکابر صحابہ کے شہادت پر، ان کے وفات پر ماتم کیا جاتا، لیکن ان پر نہیں کیا گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ حضرت حسین کی شہادت پر ماتم کرنا ایک بیجا ہے، ایک ہماری غلط فہمی ہے۔ عزیزان گرامی، آپ حضرات کو معلوم ہونی چاہیے کہ آج کے دن جو ہم خرافات کرتے ہیں، خصوصاً جو تعزیہ بنایا جاتا ہے، یہ چیزیں بہت غلط ہیں۔
اور جس آج کی اس کمیونٹیز کے اندر جو طبقہ اس کو مناتا ہے اور جو محرم کو فیسٹیول کا درجہ دیتا ہے، انہی کے مقتدا، انہی کے پیشوا احمد رضا خان بریلوی اپنی کتاب فتاوی رضویہ کے اندر لکھتے ہیں کہ تعزیہ بنانا ایک غلط کام ہے، ایک اچھا کام نہیں ہے یہ، اس سے مسلمانوں کو جو ہے ترقی نہیں ملے گی۔ اور دوسری چیز یہ ہے، اس دن جو ہے مسلمان کی ایک غلط فہمی ہے، وہ لاٹھی کھیلتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ لاٹھی کھیلنا سنت ہے۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ لاٹھی کھیلنا، اگر جیسے کہ محرم کی 1 تاریخ سے لے کر کے 10ویں تاریخ تک جو لاٹھی کھیلی جاتی ہے اور اس کو سنت کا مرتبہ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ سنت ہے، یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اگر اس لاٹھی کھیلنے میں ہماری جو ہے فزیکل ایکسرسائز ہو رہا ہو یا پھر اگر کوئی جنگی مشق ہو تو بات ایک اچھی امور ہے، یہ مستحب عمل ہے، لیکن آج کے دن نہ جنگی امور کی وجہ سے اس کی تیاری ہوتی ہے، نہ لاٹھی کھیلی جاتی ہے اور نہ اس کے اندر فزیکل ایکسرسائز ہوتا ہے، بلکہ اس دن صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے اور تفریح کے لیے کھیلی جاتی ہے۔ اس لیے اس کو سنت کہنا ایک ہماری جہالت ہے، ہماری مسکنسیپشن ہے۔ عزیزان گرامی، اس دن کچھ امور وہ ہیں جو رسومات و خرافات ہیں۔ اس دن کھچڑا بھی منایا جاتا ہے اور باضابطہ اس کو جو ہے اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے یہ کھچڑا ایک اپنے پیچھے ایک بڑا بیک گراؤنڈ رکھتا ہے، ایک بڑا پس منظر رکھتا ہے۔ اس کھچڑے کو بنانے والے دشمن حسین تھے، اس کھچڑا کو بنانے والے کوئی محبین حسین نہیں تھے، بلکہ جب حضرت حسین کو شہادت ملی تو حضرت حسین کی شہادت پر خوش ہو کر خوارج نے مختلف اناج ملا کر کے ایک کھانا تیار کیا تھا، ایک فوڈ تیار کیا تھا جو اس وقت اس کو کھچڑا کہا جاتا ہے۔ یہ محبین حسین کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو دشمن حسین کا طریقہ رہا ہے۔ کھچڑا بنانا بھی علماء نے بدعت لکھا ہے۔ لاٹھی کھیلنا، اگر ہماری یہ نیت ہو کہ ہم اس دن جو ہے لاٹھی کھیلیں گے اور یہ سنت ہے اور صرف تفریح ہے، اس کے اندر کوئی فزیکل ایکسرسائز نہیں ہے اور اس کا آپ ضروری کر رہے ہیں، تو یہ یاد رکھنی چاہیے یہ رسم کے اندر آ جاتا ہے جو ایک غلط عمل ہے۔ عزیزان گرامی، اس دن ہمیں چاہیے کہ ہم وہ کام کریں جو اللہ کے رسول نے ہمیں گائیڈ کیا ہے اور ان امور سے بچیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے۔ اس دن کے اندر بڑے بدعات ہوتے ہیں، بہت خرافات ہوتے ہیں، اللہ ہمیں ان خرافات سے بچائے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ ان دنوں کے اندر خصوصاً 10 محرم کے دن میلہ لگایا جاتا ہے اور جا کر کے مسلم کمیونٹیز کے ینگسٹرز اور ہماری سسٹرز، ہماری بہت اچھے گھرانے کی لڑکیاں اور جا کر کے ہمارے نوجوان وہاں جا کر کے انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں۔ یاد رکھنی چاہیے یہی ہمارا زوال کا سبب بنا ہے کہ آج ہمارے مسلمانوں کو اپنی اسلامی تعلیمات کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے، صرف جا کر کے میلہ ٹھیلے کے اندر جا کر کے اپنے افراد کو بڑھا کر کے اپنے زوال کے سبب بن جایا کرتے ہیں۔ یہ میلے میں جانا حرام ہے، کیونکہ میلے میں جب جائیں گے تو ان کی تعاون ہوگی، اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے اصول ہے کہ تعاون اس میں ہے کہ آپ گناہ پر اگر مدد کریں گے تو وہ گناہ ہوا کرتا ہے۔ اگر ہم جا کر کے میلے کے اندر افراد بڑھائیں گے تو گویا کہ بدعتیوں کو جا کر کے مدد ملے گی کہ یہ حضرات بھی آ کر کے ہمیں دیکھنے کے لیے آ گئے۔ اگر ہم نے اس کی یہ کام کے اندر ان کے کاموں کے اندر ہم نے مدد کیا تو آپ تعاون علی الاسم کے اندر آ جائیں گے، جو ایک بڑا گناہ ہے۔ اللہ ہمیں ان خرافات سے بچائے، ان بدعات سے بچائے، اور اللہ ہمیں ان امور پر چلائے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گائیڈ کیا ہے۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔